جس شخص نے ہمیں آزادی دلائی اس کا گھر ہی جلا دیا گیا۔ نعوذ باللہ انہوں نے مسجد تک کو نہیں بخشا، اور شاید وہ بھول گئے تھے کہ ان کے اصل قائد کون ہے۔ ہم تمام قوم اپنے قائد سے شرمندہ ہیں۔ قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گدھ کی جانے مردے کھاون والی۔ 1500 سے زائد نادر اور نایاب نوادرات موجود تھی جو جل کے راکھ ہو چکی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے ان شہداء پہ لاٹھیاں برسائیں؟ ہم اپنے ملک کو یہ دیا ہے ہم نے۔ ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا سارا تو میں رو رہا تھا اس وقت۔ تو اجڑ گیا ہے، باہر بھی انہوں نے سارا تباہ کر دیا ہے۔ عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے۔ یہاں پر قائد اعظم کی ذاتی استعمال کا سنوکر ٹیبل موجود تھا جو کہ اب راکھ بن چکا ہے، اور جنا ہاؤس بابائے قوم کا گھر اب کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ ادھر اتنی آپ کہہ سکتے کہ سمیل ہے کہ بات بھی نہیں کی جا رہی مجھ سے۔ ہماری پاک آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی ہے، ہماری عزتوں کو آگ لگائی ہے۔ السلام علیکم، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ راجپوت۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ میرے پیچھے ایک گھر دیکھ کر پہچان چکے ہوں گے کہ میں کہاں موجود ہوں۔ میں موجود ہوں جنا ہاؤس میں۔ تاریخ کے آئینے پہ اگر روشنی ڈالیں تو جنا ہاؤس بابائے قوم، ہمارے قائد، فادر آف نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح کی لاہور میں ذاتی جائیداد ہے۔ اس میں ایک تاریخ پہ اگر ہم مزید نظر ڈالیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اور ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے اس گھر میں ایک دن بھی قیام نہیں کیا، لیکن ان کے ذاتی استعمال کی بے شمار اشیاء اس قائد اعظم کے گھر کی زینت تھیں، جس میں کئی نادر اور نایاب نوادرات موجود تھی، 1500 سے زائد۔ جی ناظرین کرام، ان کی ذاتی استعمال کا صوفہ سیٹ، ان کی گاڑی، ان کا سنوکر، انہوں نے ٹیبل ایک رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ ان کا سنگھار یہاں پہ موجود تھا، جو کہ اب یقیناً اگر آپ یہاں پر آئیں تو تمام چیزیں اور یہ گھر کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام قوم اپنے قائد سے شرمندہ ہیں۔ جس شخص نے ہمیں آزادی دلائی اس کا گھر ہی جلا دیا گیا۔ 1500 سے زائد نادر اور نایاب نوادرات موجود تھی جو جل کے راکھ ہو چکی ہیں۔ تو اندر لے کر چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کئی شر پسندوں نے اس کو 9 مئی کے دن آ کر جلا کر راکھ کر دیا، اور شاید وہ بھول گئے تھے کہ ان کے اصل قائد کون ہے اور کس قائد کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو تصویر دکھ رہی ہوگی قائد اعظم کی، جس کو جلا دیا گیا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دروازوں کو توڑا گیا ہے، جس کو خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، ایک خوبصورت سی نیٹ سی بنائی گئی ہے۔ پیچھے آفیسز ہیں جو آفیسرز نیو یہاں پر پوسٹ ہوتی ہے، جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے، ان کو یہ ریزیڈنس دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کا آفس ہوتا ہے وہاں پر، اس کو بھی بری طرح سے توڑ دیا گیا، اور توڑنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ نہ جانے وہ کیسے شرپسند عناصر تھے، کون لوگ تھے، کیا تھا وہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے مسجد تک کو نہیں بخشا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذاتی استعمال کا پیانو اس میں موجود تھا، جس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہاں پر قائد اعظم کی ذاتی استعمال کا سنوکر ٹیبل اور ان کا صوفہ سیٹ موجود تھا، جو کہ اب راکھ بن چکا ہے، اور جناح ہاؤس بابائے قوم کا گھر اب کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ اگر آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ پول ہے جس کو اوپر سے کور کیا گیا تاکہ سن لائٹ اس میں نہ آئے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر جو گاڑیاں موجود ہیں وہ ہمارے آفیسرز کی، آرمی آفیسرز کے یوز میں تھی۔ ادھر اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمیل ہے کہ بات بھی نہیں کی جا رہی مجھ سے۔ آپ میرے پیچھے یہ ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں جس کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، نظر آتش کر دیا، جس کو کھنڈر بنا دیا ہے، اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں بچی کہ شاید یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو سکے اور کوئی اس کو پالش کر کے نشانی کو قائم رکھا جا سکے۔ تباہ کر دیا سب کچھ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کارز نظر آ رہی ہوں گی، وہ تمام جل چکی ہے، ان کو راکھ کر دیا گیا ہے، اور ان کے کئی یہاں پر ایک اپارٹمنٹ سا بنا ہوا تھا، مطلب ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں یہ کولرز آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ ڈور پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے جل کے راکھ ہو گئے ہیں، اور کئی اسپیئر پارٹس ہیں وہ بھی ایک مالیت رکھتے ہیں،
ان کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ اب ہمیں آپ سے ایسی بات کرنے جا رہی جس پہ ہم پوری قوم شرمندہ ہیں کہ یہ آپ میرے عقب میں مسجد دیکھ رہے ہوں گے، مسجد تک کو نہیں چھوڑا، مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دیکھیں توڑ پھوڑ کی ہے، مسجد کے ڈور توڑ دیے ہیں، مسجد کو مطلب ہم مسلمان ہیں یا جو لوگ یہاں پر جلاؤ گھراؤ کے لیے آئے تھے کیا وہ مسلمان تھے؟ یہ شیشے توڑ دیے گئے، ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی ساری ونڈوز کو جلایا گیا، آگ لگا دی گئی یہاں پر، اور یہ تمام آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ فین، یہ دونوں پنکھے آپ کو یہ بالکل آرے نظر آ رہے ہوں گے، ان کو ٹیڑھا کر دیا گیا، یہ شیشے توڑے گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے مسلمان بھائی نماز ادا کرتے تھے اور یہ نماز کے لیے انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی جس کا ڈور یہ ابھی میں ہلا رہی تھی تو ٹوٹنے ہی لگا تھا جی۔ یہ شیشے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ نہیں کہ انہوں نے باہر سے اس کو توڑا، اس کے اندر جا کر بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ سر کیا کہیں گے؟ سوائے خون کے آنسو کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ انڈیا یہودی لابی ہرگز خوشیاں نہ منائے۔ ہم یہاں کور کمانڈر ہاؤس، یہودی لابی اور چند فتنہ شرپسند عناصر کے جو اقدام ہیں ان کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اپنی پاک آرمی کے ساتھ اس خاک جو ہے اس کے ساتھ ہم بھی خاک میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ارادے بلند ہیں۔ ہم اپنے کرنل شیر خان جیسے بہادر شہیدوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور شرپسندوں کے اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے۔ ہماری پاک آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی، ہماری عزتوں کو آگ لگائی ہے۔ قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گدھ کی جانے مردے کھاون والی۔ وہ بد نصیب شخص اپنی والدہ کے خود جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ نیازی اس وقت کاؤنٹ یہ پیسے کے لیے کھیل رہا تھا، اس کو کیا پتا کہ اثاثے کیا ہوتے ہیں، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ وہ ہماری قربانیاں دینے والی شہید ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مقام کیا تھا کہ بچوں شیر خوار بچوں کو ہوا میں اچھال کے نیزوں پہ چڑھایا گیا، ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں کہ وہ بچوں کو دودھ نہ پلا سکیں۔ ہماری جوان بہنوں نے خود کو آگے لگائی، دریاؤں میں پھینکا، کنووں میں چھلانگیں لگا کے۔ ان کی قربانیوں کے بعد آج ہمیں یہ پاکستان ملا۔ خدا گواہ ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، اس لیے ہم آج زمین پہ بیٹھے ہیں، لیکن شر پسند کے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ ہمت ہے تو آؤ، ہم بیٹھے ہیں ادھر۔ یہ لوگ جذبات اور احساسات سے عاری ہیں، ان کو ان ویلیوز کا، ان شعائر کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ نان سنس سے لوگ ہیں، یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے یہی توقع تھی ہماری۔ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نصور ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے ہمیں اس قوم کے لوگوں پہ، اور یہ جو جس ایجنڈے پہ عمل کر رہے تھے، یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، قوم نے سہ لیا۔ لیکن اب ہم اپنی قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے، اپنے پیارے بھائیوں سے ایک بات کہیں گے کہ ہمارا ملک بنا تھا کوئی 70,000 خون قربانیاں دے کے، عزتیں لٹا کے ہمارا ملک بنا تھا۔ اس وقت بھی قربانی کی ضرورت پڑی تھی، اور اب 75 سال کے بعد ہمارے ملک کو پھر سے قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے ان شہداء پہ لاٹھیاں برسائیں؟ ہم اپنے ملک کو یہ دیا ہے، ہم نے اپنے فاؤنڈر پاکستان کے گھر کو جلا دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے جاؤ، اور جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو میدان عمل میں جاؤ۔ ہمارے لیے یہ جہاد کا ٹائم ہے، ہم ہاتھ سے بھی جہاد کریں گے، زبان سے بھی کریں گے، اپنے خون سے بھی کریں گے۔ اور میرا پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی پیارے بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اب آپ اس ترقی میں اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اس کو خون کی پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے، اپنے خون کو اس ملک میں نچھاور کریں اور اپنی نسلوں کو سنوار دیں۔ پہلے انتہائی خوبصورت تھا، قائم کی یادیں تھیں، اب تو لگتا ہے جیسے ہم کسی کھنڈر میں آ گئے۔ ایسی نوادت پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ پاکستان کے عظیم انسان کا حال کیا ہے جس نے پاکستان بنایا۔ آج میرا دل یہ کر رہا ہے، یہ دیکھ کے میرا دل کہہ رہا ہے کہ یار وہ کتنے بدبخت لوگ تھے اور کتنے بے شرم لوگ تھے کہ جن کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ ہمارے وہ قومی اثاثے ہیں کہ جن کو ہم نے کئی اپنی نسلوں کو آ کے بتانا کہ یہ ہمارے اثاثے تھے۔ اتنی بے دردی سے ان کو جلا دیا، اتنی بے دردی سے وہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا کہ آپ یقین مانیں، ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا سارا تو میں رو رہا تھا اس وقت۔ یہاں آ کے دیکھیں کیا ہوا ہے، اور اگر وہ دیکھیں گے تو وہ پتھر دل بندہ جو یہ کہتا ہوگا کہ یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم جتنے بسنے والے ہیں
مسلم ہے, کوئی اور کمیونٹی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. اسی جھنڈے کے نیچے ہم نے رہنا ہے اور اسی کے نیچے مرنا ہے اور اسی کے سائے کے نیچے رہنا ہے. لیکن وہ جو جس کے دل میں اتنی سی بھی ہے کہ یار یہ نہیں ہے, وہ آ کے دیکھے یہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ یقین مانیں, میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ کاش اگر اس طرح کا کوئی قانون ہوتا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے مجھے چیف جسٹس بنا دیتے, میں وہ قانون لاگو کرتا ادھر ہی اسی کٹہرے میں, جو یہ کٹہرا, یہ جو چوک بنا اللہ والا چوک, ادھر ہر ملزم کو اس طرح لٹکاتا جیسے توری لٹک کے مرتی ہے. وہ مئی کے بعد اس کو کس طرح کا پایا آپ نے, کیونکہ آپ تو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے تھے؟ نہیں, یہ تو اجڑ گیا ہے, باہر بھی انہوں نے سارا تباہ کر دیا ہے, اور میں نے ابھی اندر بھی سارا وزٹ کیا ہے, تو بڑا افسوس ہوا, دل خون کے آنسر ہوتا ہے. ان شر پسندوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے اس کی یہ حالت بنا دی؟ ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو ایک تو شرم آنی چاہیے, اینڈ ناؤ دے شوڈ فیس دا کانسیکوینسز, اینڈ دے شوڈ بی ڈیلتھ ود آئرن فسٹ, اور یہ عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے. عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ ڈیلی گزر ہوتا تھا اور اوبویسلی ایک خوبصورت سا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا, اور روز ایک وائب آتی ہوگی کہ جناح ہاؤس کے پاس سے میں گزر رہا ہوں, اور اب جب آپ گزرتے ہیں تو کیا خیال دل میں آتا ہے؟ ایک تو اپنے پاکستانی ہونے پہ شرم بھی آتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسے پاکستانی بہن بھائی ہیں جو بالکل عقل ان کو چھو کے نہیں گزری, اور وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ بالکل اس کو کھنڈر ہی بنا دیا ہے. تو یہی سوچ لیتے کہ یہ جناح صاحب کا پراپرٹی رہی ہے, اور اس کو آرمی نے بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا تھا.